اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے کتنے خوبصورت انعام کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور یہ پکی مہر ہے جو ثبت ہو جاتی ہے آپ لوگوں پر، خاص طور پر ان لوگوں پر جو درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جن کی زبانوں سے درود جاری ہوتا ہے اور جن کی زبانوں سے درود پاک کی کثرت جاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا کون سا انعام ہے جو انہیں ملتا ہے؟ یہ پکی مہر صرف ان لوگوں پر ثبت ہو جاتی ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور یہ انعام ایسا انعام ہے تو جس کو یہ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو گئی تو سمجھیں کہ اس کے لیے پوری کائنات مسخر کر دی گئی۔ اب وہ اللہ کی شان کے مطابق مانگے گا، اور جو مانگے گا وہ اس کو ہر حال میں ملے گا۔ یہ سب کچھ پختہ یقین پر ہی منحصر ہے، جس کی ہمارے پاس بہت کمی ہے۔ ہمیں پہلے اپنا یقین محکم کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر جتنا توقع، جتنا بھروسہ، جتنا یقین کامل ہوگا، اتنی ہی معجزات اور کرامات آپ اپنی زندگی کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ معجزے اور کرامات ہوتے یقین والوں کے لیے ہیں۔ جو شخص میں پڑ جاتا ہے پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی باتیں کرتا رہے۔ یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جن کی زبانوں پر درود جاری ہو جاتا ہے، ان پر یہ پکی مہر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات اس پر مہربان ہو چکی ہے، اللہ کی ذات اس بندے کو اپنے لیے پسند کر چکی ہے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہونے والی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک جو بہت خوبصورت احساس ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، یقین کریں کہ قیامت والے دن ان کی پیشانیوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر یہ مہر ثبت ہو جائے گی، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بغیر کسی شک و شبے کے یہ مستند مہر لگ جاتی ہے کہ اس پر اللہ کی ذات مہربان ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ اللہ کا قرب اس شخص کو حاصل ہے، اور اللہ پاک ہر لمحے، ہر پل، ہر سیکنڈ اس کے ساتھ ہے، اس کے قریب ہے۔ تو جس کو یہ پتہ چل جائے اللہ میرے اتنے قریب ہے، کیونکہ اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ پاک تو انسان کے اندر موجود ہے، بندہ خود اس چیز سے محروم ہے، وہ جان ہی نہیں سکا، پہچان ہی نہیں سکا، اتنی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکا۔ اس لیے تو ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا، چونکہ ہماری نظریں جو ہیں وہ دنیاوی اسباب پر رہتی ہیں، اور مادیت پرستی کی طرف ہم زیادہ مائل رہتے ہیں۔ تب ہی تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں جو ہمیں اتنا پختہ یقین نہیں ہونے دیتی۔ ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام اور ثبت ہو جاتی ہے، اور وہ مہر ہے اللہ کی محبت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کی مہربانی کی، کہ اللہ پاک اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو کثرت کرتے ہیں، ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک آپ پر بہت مہربان ہے، اللہ آپ کے قریب ہے۔ اللہ کے خزانوں کو آپ لوٹ لیں، اور اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں، چھوٹا نہ مانگا کریں، بہت بڑا مانگا کریں، بہت بڑا، کیونکہ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ انسانی عقل میں تو یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس نیت سے مانگیں گے کہ یا اللہ پاک تو بہت بڑا ہے، جو میں نے مانگا ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو بہت بڑا ہے، تو نے عطا کرنا ہے مجھے، اور وہ عطا کرتا ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ تو اللہ کے خزانے کو لوٹا کریں، اللہ کے رحمتوں کا حصول مانگا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ درود پاک کثرت کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ انعام یافتہ ہیں۔ اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے ان پر، وہ اللہ کی خاص نگاہ میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی مقام کے اندر اللہ پاک انہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ کامیابیاں ان کے راستے میں بیٹھی ہوں گی، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس نے آپ کی زبان پر درود پاک کو جاری کیا ہے، تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی آخر زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ شکریہ۔